السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید ناظرین کرام. بریک پہ جانے سے پہلے کیا اشعار تھے, کیا باتیں تھیں, کیا نعتیہ کلام تھا, اور لگ رہا تھا کہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حلاوت ہے وہ اشعار میں اور پڑھنے میں دکھائی دے رہی ہے. تو اسی ربط کو قائم رکھتے ہوئے میں گزارش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب اب ذرا ان اسرار و رموز کی طرف ہمیں لے جائیں کہ جہاں بیٹھے بیٹھے ایسا لگتا ہے کہ اس سفر کی باتیں ہم ذہن نشین کرتے اپنے دلوں تک پہنچا رہے ہیں, اور مصطفیٰ کریم سے محبت پیار کا جو اظہار ہے وہ ہم کرتے کرتے دربار رسالت تک پہنچ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ. اس طرف بڑھنے سے پہلے ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب اللہ تعالیٰ نے ان پہ بڑا کرم فرمایا اور ان نے اعتماد کا ووٹ بھی حاصل کیا, اور مجھ سے انہوں نے ایک ریکویسٹ کی تھی اور اس کو پورا کرنا میرا اس لیے بھی فرض ہے کہ وہ ریکویسٹ نعت کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ تم نے جو اشعار پڑھے وہ میں اس وقت صحیح طرح سن نہیں سکا. ظاہر ہے کہ تم پڑھنا ضرور, بھلے اس میں میرا نام نہ ہو, کیونکہ میں نے ان کے لیے ذکر کیا تھا اس میں, یعنی ایک طریقے سے التجا تھی عمران خان کی طرف سے. تو میں خان صاحب آپ کی محبت اور آپ کے پیار کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ دو اشعار پیش کر رہا ہوں. سب لوگ محبت سے درود شریف پڑھ لیں جو میں نے اسی وقت اسمبلی میں پیش کیا تھا. میں تو آقا کے در کا گدا ہوں, میں تو آقا کے در کا گدا ہوں, کیسے زندہ رہوں بن مدینہ, کیا خبر کب مجھے رب بلا لے, کیا خبر کب مجھے رب بلا لے, مجھ کو لے ہی چلو اب مدینہ, میں تو آقا کے در کا گدا ہوں. اور آپ سب لوگ بھی اس میں آمین کہیں, کیا پتا اگلے مہینے راستہ ہی کھل جائے سب کے لیے. مجھ کو رنج و علم نے ہے گھیرا, میرے اپنوں نے منہ مجھ سے پھیرا. جس پارٹی میں رہو اسی میں بھائی ووٹ دیا کرو. مجھ کو رنج و علم نے ہے گھیرا, میرے اپنوں نے منہ مجھ سے پھیرا, ہاں میرے اپنوں نے منہ مجھ سے پھیرا, ہاں میرے اپنوں نے منہ مجھ سے پھیرا. اب تو دیجئے سہارا محمد, اب تو دیجئے سہارا محمد, درد سے بھر گیا میرا سینہ, اب تو دیجئے سہارا محمد. اور یہ بات میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ حقیقت ہے, میں کوئی ترجمانی نہیں کر رہا, لیکن جو سچی بات وہ کر رہا ہوں. میں نے تو اب آپ کو بتایا کہ نبی کی زیارت کی ہے, تو مجھ کو کرسی کی چاہ نہیں ہے, مجھ کو سنتا ہے جو وہ سمیع ہے. سننا اور سمیع, واہ واہ. مجھ کو کرسی کی چاہ نہیں ہے, مجھ کو سنتا ہے وہ جو سمیع ہے, جو نہیں, مجھ کو سنتا ہے وہ جو سمیع ہے. اس میں ترجمہ اس نعت میں مطلب بدل جائے گا. مجھ کو سنتا ہے جو وہ نہیں, مجھ کو سنتا ہے وہ جو سمیع ہے, ہاں مجھ کو سنتا ہے وہ جو سمیع ہے. اپنے عمران کو تنہا نہ چھوڑیں, اپنے عمران کو تنہا نہ چھوڑیں. خان صاحب آپ تنہا نہیں ہیں, سینٹ کا الیکشن بھی. اپنے عمران کو تنہا نہ چھوڑیں, آ رہا ہوں میں آقا مدینہ. ہم 5 لوگ مدینہ جا رہے ہیں انشاءاللہ. اپنے عمران کو تنہا نہ چھوڑیں, آ رہا ہوں میں آقا مدینہ, میں تو آقا کے در کا گدا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب یہ پورا ذکر ہوتا ہے معراج کی اس محفل کا, تو اس میں جو کچھ بنیادی باتیں وہ پہلے ہمیں سمجھنی چاہیے, کیونکہ یہ سفر ہوا ہے رات میں. اب رات میں جب سفر ہے تو یہ سبل الہدیٰ والرشاد کتاب ہے. سبل الہدیٰ والرشاد کتاب وہ ہے جو امام یوسف السوالی الشامی کی ہے, اور اسی کتاب میں حضرت جبریل علیہ السلام سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال حضرت جبریل سے کیا تھا کہ تمہاری عمر کیا ہے. یہ اسی کتاب میں امام یوسف السوالی الشامی نے لکھا ہے, جلد نمبر 3 میں. اور میں لکھا ہے انہوں نے کہ
رسول اللہ نے پوچھا حضرت جبریل سے تمہاری عمر کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ تو نہیں جانتا کہ میری عمر کیا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ پروردگار کے حجابات عظمت کے چوتھے پردے عظمت میں، حجابات عظمت کے چوتھے پردے عظمت میں جو ستارہ 70,000 برس میں ایک مرتبہ چمکتا ہے، میں نے اسے 72 مرتبہ دیکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے اسے 72 مرتبہ دیکھا ہے. تو آپ نے فرمایا وہ ستارہ میں ہی تو ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ستارہ کہاں چمکتا ہے؟ آسمان پہ. آسمان پہ کب چمکتے ہیں ستارے؟ رات میں. رات میں چمکتے ہیں. اس لیے سارے سفر رات کے ہیں. ہجرت رات کی، ہجرت رات کی، کیونکہ مدینے سے مکے کے درمیان کسی ستارے کو چمکنا تھا. ہجرت رات کی. مگر 2 ستارے چمک رہے تھے. ایک تو ستارہ تھا اور ایک نے بعد میں صحابہ کو ستارہ قرار دے دیا. پھر ایک تو ستارہ، ایک تو ہے ستارہ، ایک تو چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، ستارہ بھی ہے، والشمس بھی ہے، والضحیٰ بھی ہے، واللیل اذا سجا بھی ہے، یہ سب کچھ ہے. لیکن دوسرا تو ہے ہی ستارہ. دوسرا تو ہے ہی ستارہ، کیونکہ ستاروں کی رہنمائی میں اہل بیت کی کشتی ہوگی. ستاروں کی رہنمائی میں اہل بیت کی کشتی ہوگی. طوفان خیز تلاطم ہوگا لیکن کشتی پہنچا دے گی کیونکہ ستارے رہنمائی کر رہے ہوں گے. یہ ٹوٹنے والی کشتی نہیں ہے. جس نے آل رسول کو تھام لیا وہ کشتی میں بیٹھ گیا. جس نے دامن آل رسول تھام لیا وہ کشتی میں بیٹھ گیا، کیونکہ دامن آل رسول بنا ہی محمد کے نام سے ہے. بنا ہی محمد کے نام سے. تو یہ کشتی جو ہے یہ محمد کی کشتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی کشتی ہے. رہنمائی رسول کو صحابہ نہیں کر سکتے، رسول کی رہنمائی صحابہ نہیں کر سکتے، لیکن رہنما بنایا ہے ان کو. رہنما بنایا ان کو. پروٹوکول کے طور پر وہ ستارے پہلے سے ہی راستہ بتا رہے ہیں کہ کدھر جانا ہے آپ نے. پروٹوکول کے طور پہ پروٹوکول سمجھیں آپ. یعنی اگر کسی وزیر یا وزیر اعظم کو راستہ کوئی پتہ ہے اور اگر موٹر سائیکل ساتھ چل رہی ہے یا اگر اسکواڈ ساتھ چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو راستہ پتہ نہیں ہے. پروٹوکول ہے کہ ساتھ چلیں گے یہ موٹر سائیکل والے اور اسکواڈ والے. تو ستارے ساتھ ساتھ چلیں گے کہ پروٹوکول ہے. وہ رہنمائی نہیں کر رہے، وہ ساتھ چل رہے ہیں کیونکہ راستے تو رسول کو پتہ ہے. کیا واہ واہ واہ. انہوں نے تو راستے بتائے، انہوں نے تو بتایا، انہیں کو راستے پتہ ہے. ان کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے، حسن کو پتہ ہے، حسین کو پتہ ہے، علی کو پتہ ہے، فاطمہ کو پتہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. بھائی انہیں کو پتہ ہے نا راستے. اور اگر اس راستے کو ان کو پتہ ہے اور جو پروٹوکول میں ساتھ چل رہے ہیں جن کو پہلے پتہ ہے وہ کون ہے؟ عمر ہے، ابو بکر ہے، عثمان ہے، جابر ہے، سلمان فارسی ہے، ابو ذر غفاری ہے. کس صحابی کا نام لوں؟ حذیفہ بن الیمان ہے، حضرت صفوان ہے. کتنے صحابی ہیں؟ یہ صحابہ سارے کے سارے اپنا راستہ بنائے ہوئے، وہ راستے کے ساتھ ساتھ کشتی چل رہی ہے. تو کبھی کسی کو کمتر مت جانو. جن کو پتہ ہے ان کو پتہ تھا. جن کو پتہ ہے ان کو پتہ تھا. جو پتہ رکھتے ہیں ان کو بتایا گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جن کو پتہ تھا ان کو پتہ ہے، اور جن کو پتہ ہے ان کو بتایا گیا ہے. سب کو پتہ ہے، اسی کہ حضور سب جانتے. سبحان اللہ سبحان اسی کہ حضور سب جانتے. تو یہ اس میں اسی سبل الہدیٰ والارشاد میں اسی میں ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے چاندنی رات میں حضور کو سرخ پوشاک زیب تن، چاندنی رات میں اب لوگ کہتے ہیں سرخ لباس نہیں پہنتے تھے، سرخ پوشاک زیب تن فرمائے ہوئے دیکھا. میں حضور کی طرف دیکھتا اور چاند کی طرف، میں حضور کی طرف دیکھتا اور چاند کی طرف. حضور کے حسن کے سامنے چاند کی تابانی اور چمک ماند نظر آتی تھی. اس کا مطلب اگر رات کو یہ مسافر سفر کرتا ہے تو رات نہیں رہتی، دن بن جاتا ہے. اور دن کیسے بن جاتا ہے وہ صحیح مسلم کے اندر ہے. دن کیسے بن جاتا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو خوب معلوم ہے. یہ نہیں کہا ہمیں معلوم ہے، یہ کہا کہ اللہ اس کے رسول کو خوب معلوم ہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ سورج چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اپنے مستقر پہ پہنچ کر عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، پھر اسی حالت میں اس وقت تک رہتا ہے یہاں تک کہ اسے کہا جاتا ہے بلند ہو. یہاں تک کہ اسے کہا جاتا ہے بلند ہو اور جہاں سے آئے ہو وہیں پر چلے جاؤ. چنانچہ وہ لوٹ کر اپنے نکلنے کی جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور پھر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اپنے مستقر پر پہنچ کر عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، پھر اسی حالت میں اس وقت تک رہتا ہے یہاں تک کہ اسے کہا جاتا ہے بلند ہو.
جہاں سے آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ. چنانچہ وہ لوٹ کر اپنے نکلنے کی جگہ سے طلوع ہوتا ہے. یہ معمول یوں ہی جاری رہے گا اور لوگ اس میں کچھ فرق محسوس نہیں کریں گے, یہاں تک کہ ایک دن جب سورج عرش کے نیچے سجدہ کرے گا تو اس سے کہا جائے گا بلند ہو, اور وہ اپنے مغرب سے طلوع ہو کر پھر صبح کو سورج مغرب سے طلوع ہوگا. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم جانتے ہو کہ وہ کون سا دن ہوگا جس دن کسی ایسے شخص کا ایمان قبول نہیں ہوگا جس سے پہلے مسلمان نہ ہو چکا ہو, جس نے ایمان لا کر کوئی نیکی نہ کی ہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دجال کے خروج اور دعوت الارض کے ظہور کے بعد کسی شخص کی نیکی قبول نہیں ہوگی. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, ابھی پتہ ہی نہیں کسی کو نہیں پتا کہ دجال کا خروج ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے, لہٰذا نیکیاں جتنی کر سکتے ہیں کر لیں. یہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے کی نشانیوں کے اندر یہ بات ہے. تو معراج کی شب اگر آپ اس وقت بیٹھے ہوئے درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں تو نیکی ہے. اور اسی میں جو بنیادی بات ہے وہ اگر ہم اس کی پوری تشریح کی طرف جائیں, معراج کا مطلب یہ کہ لغوی معنی کیا ہے. معراج کا لغوی معنی ہے کہ سیڑھی, یعنی اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ سیڑھی کے ڈنڈے کی مشابہ چیز جس سے آپ جس کو یعنی آپ پکڑ کر, یعنی دو ڈنڈے ہوں جس کو آپ پکڑ کر اوپر چڑھیں, اور اس کو راستہ بھی کہتے ہیں, اس کو راستہ بھی کہتے ہیں جس پر فرشتے چڑھتے ہیں. یہ وہ راستہ ہے جس پہ فرشتے چڑھتے ہیں. یہ آج کل ایسکیلیٹرز لگے ہوتے ہیں شاپنگ سینٹر وغیرہ میں, آپ اس پر سیڑھی یوں سیدھی آپ کو جا رہی ہے. معراج اسی سیڑھی کی طرح ہے. سیڑھی چڑھنا برا نہیں ہے, کسی کو سیڑھی بنا کے اوپر چڑھنا برا ہے. کیا اچھی اصطلاح ہے. سمجھا, کسی کے ساتھ آپ رہیں اس لیے کہ آپ کے لیے وہ سیڑھی ہوگا, کسی کے لیے آپ رہیں اس لیے, اور کسی کے ساتھ آپ رہیں بھی اس لیے, اور کسی کو اگر آپ سمجھے بھی یہ کہ وہ سیڑھی ہوگا تو سیڑھی بنا کے اوپر تو چڑھ جائیں گے, لیکن جب نیچے اترنے کا وقت آئے گا سیڑھی ہٹ چکی ہوگی. سیڑھی ہٹ چکی ہوگی, کیونکہ وہ تو سیڑھی بنا کے چڑھے, سیڑھی ہٹ گئی. یہ وہ سیڑھی ہے جو ہٹتی نہیں ہے, کیونکہ اس کا راستہ صرف رسول کو معلوم ہے. اس کا راستہ مکے میں ہے, اس کا راستہ ام ہانی کے گھر میں ہے, اس کا راستہ مکے میں, اس کا راستہ ام ہانی کے گھر میں, یا چلو خانہ کعبہ کے رکن یمانی کے پاس, چلو خانہ کعبہ کے رکن یمانی کے پاس ہے. سیڑھی وہیں ہے. نظر تمہیں نہیں آئے گی, نبی کو آئے گی. نبی کو بھی اس وقت آئے گی جب اللہ چاہے گا, اور اللہ بھی جب چاہے گا جب کسی میزبان کو لینے کے لیے بھیجے گا, کیونکہ دربار الہی میں مہمان کا استقبال بڑا شاندار ہوتا ہے. مہمان کا استقبال بڑا شاندار ہوتا ہے. یہ رسول مہمان زندہ تھے. تم مرنے سے مت ڈرو, تمہارا استقبال بڑا شاندار ہوگا. اللہ اکبر, سبحان اللہ سبحان اللہ. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ مرنے سے مت ڈرو, ذکر موت کو مت بھولو. اللہ کو وہی پسند ہے جو موت کا ذکر کرتے رہتے ہیں, موت کی تمنا نہیں کرتے, آرزو نہیں کرتے, ذکر کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. جو ذکر کرتے ہیں وہی در حقیقت اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں. لہٰذا موت کے ذکر کرنے والے کو کبھی کمتر مت جانو اور کبھی مت ڈرو موت کے ذکر سے. جو ڈرتے ہیں در حقیقت ان کے گناہ ان کے سامنے آگے پڑتے ہیں. موت کے ذکر سے مت ڈرو. اللہ کے رسول مہمان تھے مگر زندہ مہمان تھے. کوئی مہمان ایسا نہیں ہے جو زندہ گیا ہو اور زندہ آیا ہو. کیونکہ جو اللہ کو ایک مرتبہ دیکھ لے, کیونکہ دیدار کب ہوگا, دیدار کب ہوگا, دیدار آپ کو حشر کے وقت ملے گا, پوری امت کو ملے گا. جب پوری امت کے دیدار پہ پریشانی نہیں ہے, جب پوری امت کے دیدار پہ کوئی پریشانی نہیں ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ امت کو روز حشر دیدار رب ہو جائے گا, تو میرے نبی کے دیدار پر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اللہ 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 اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. میری اس پر اتفاق سب کا ہے کہ اللہ کا دیدار حشر میں سب کو ہوگا, نصیب ہو جائے گا, ساری امت کو ہو جائے گا. تو رسول کہ جو زندہ گئے زندہ واپس آئے, جان ہے تو جہان ہے. کیا ہے؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. وہ جان ہے جہان کی, جان ہے تو جہان ہے, جان ہے تو جہان ہے تو جہان. تو وہ تو جان ہے نا, جان ہے اور جہان ہے. اگر جان جہان میں نہ ہوتی تو جہان رک گیا تھا نا. جان ہے وہ جہان کی نا. جہان کون سا ہے؟ یہ جہان ہے. جب وہ چلے گئے تو سب رک گیا, جب وہ آگے تو سب جاری ہو گیا. تو وہ نہیں گئے, وہ ہے جب بھی تو سب جاری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا
रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, या अली। وہ ہے وہ تمہیں ظاہری طور پر کائنات میں نظر نہیں آئیں اور دنیا میں نظر نہیں آئیں گے، جہان میں ہے، جہان میں ہے۔ ہر جمعرات اور پیر کو تمہارے اعمال ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کی عطا سے وہ سنتے ہیں، ہر جمعرات کو سنتے ہیں، ہر جمعرات کو تمہارے اعمال پیش ہوتے ہیں، وہ سنتے ہیں۔ جس کے اعمال برے ہوتے ہیں اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کرم تو دیکھو رسول کا کہ جس کے اعمال برے ہوتے ہیں اس کے لیے بد دعا نہیں کرتے، اس کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اچھے تو میرے ہیں ہی اور اچھے تو تیرے ہیں ہی، یہ برے جو تیرے نہیں ہیں یہ بھی مجھے دے دے، میں ان کی مغفرت کی دعا کروں گا۔ یہ برے بھی مجھے دے دے، یہ برے بھی مجھ کو دے دے، یہ برے مجھے دے دے، ان بروں کا میں ہوں، یہ گناہگاروں کا میں ہوں رسول، میں ان کی مغفرت کی دعا کروں گا، میں ان کے لیے پکاروں گا، میں تجھ سے بخشش طلب کروں گا، تو میری بات تو رد نہیں کرے گا نا مولا، تو میری بات تو رد نہیں کرے گا۔ یہ برے مجھ کو دے دے، برے سارے برے مجھے دے دے، یہ سارے برے میرے ہیں۔ تو یہ برے جو ہے، میں بروں سے لاکھ برا صحیح مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھ لے میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے۔ تو یہ ہم تو برے ہیں، ہم گندے ہیں لیکن رب کے بندے ہیں، اور ہم برے ہیں تو ہمارے رسول ہمارے لیے کھڑے ہیں، وہ ہمیں بچا لیں گے، لیکن وہ بس اتنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کی سنت اور ان کے طریقہ کار سے ہٹنا نہیں ہے، اسی راستے پر ہم کو چلنا ہے۔ تو یہ بڑا خوبصورت سفر ہے، یہ گناہگاروں کے قلب کی ٹھنڈک ہے، یہ سفر گناہگاروں کے قلب کی ٹھنڈک ہے، یہ ان کے لیے مشعل راہ ہے، یہ راہ ہدایت ہے۔ اس میں یہ آیت بھی ساتھ لے کر ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی نفس پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو پریشان مت ہو، تمہارا رب تمہیں معاف کر دے گا، تمہارا رب۔ اسی کی یہ سفر ہی معافی کا سفر تھا جو آپ اپنے امتیوں کے لیے لے کر آئے ہیں۔ قرآن معافی، نماز معافی، یا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات معافی، یہ آپ کو معافی تو کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ نبی کو یہ مت کہے کبھی کوئی معاذ اللہ کہ وہ اب نہیں رہے، اگر وہ نہیں رہے تو اللہ تعالیٰ جو کہ لافانی ہے، اللہ فانی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے نام کے ساتھ کسی مردہ نام کو لگائے۔ لا الہ الا اللہ، جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زندہ ہے کلمہ، تب تک یاد رکھو اللہ بھی زندہ ہے، مصطفیٰ بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ اپنا تعارف کسی مردہ کے ساتھ نہیں کراتا، بس جانے مصطفیٰ کو سمجھو، یہ ظاہری نہیں ہے، یہ ظاہری نہیں ہے۔ آپ تب بھی دنیا بنتے ہوئے اس وقت دیکھ رہے تھے جب دنیا نہیں بنی تھی، آدم بھی نہ بنے تھے آپ دیکھ رہے تھے، یوم الست تمام انبیاء سے وعدہ لیا گیا آپ دیکھ رہے تھے، حسن و حسین کیسے پیدا ہونے آپ دیکھ رہے تھے، آپ کو پتا تھا آپ کی ایک بیٹی فاطمہ ہوگی آپ دیکھ رہے تھے، آپ کو پتا ہوگا آپ کا ایک داماد علی ہوگا آپ دیکھ رہے تھے، آپ کو پتا تھا آپ کا ایک 2 صدیق ہوگا آپ دیکھ رہے تھے، سبحان اللہ، آپ دیکھ رہے تھے، آپ کو پتا تھا آپ کی دعا کا نام عمر رکھا جائے گا آپ دیکھ رہے تھے، آپ دیکھ رہے تھے کہ آپ کی 2 بیٹیوں کا ایک داماد آپ کا ایسا ہوگا جس کے بعد 2 بیٹیاں جائیں گی، وہ عثمان تھے، آپ دیکھ رہے تھے، آپ دیکھ رہے تھے کہ خیبر کا درہ کون اکھاڑے گا، وہ علی ہوگا آپ دیکھ رہے تھے، آپ اس وقت کے حالات بھی دیکھ رہے تھے، آپ اس وقت کے حالات بھی دیکھ رہے ہیں، آپ اس وقت کے حالات بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بعد از حالات بھی حالات دیکھ رہے ہیں، آپ بعد از حالات بعید از حالات بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بعید از حالات سے بعد از حالات تک، بعد از حالات سے ما بعد الحیات تک، ما بعد الحیات سے ما بعد از حیات الحیات تک سب دیکھ رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، جزاک اللہ، بھائی سب دیکھ رہے ہیں، بھائی سب دیکھ رہے ہیں، دیکھ وہ رہے ہیں، دکھا خدا رہا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھ وہ رہے ہیں، دکھا خدا رہا ہے، نور اس کے پاس ہے، عطا وہ کر رہا ہے، خالق نور بھی اللہ، خالق نور بھی اللہ، نور علی نور بھی اللہ، سارا نور اللہ، یہ نور اللہ مصطفیٰ کو دیتا ہے، جا دیکھ لے پیارے، اس دور سے دیکھ لے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جب اللہ چاہتا ہے تب دیکھتے ہیں، جب اللہ نہیں چاہتا تب نہیں دیکھتے۔ انہوں نے اپنی ساری چاہتیں اللہ کی سپرد کی ہوئی ہیں، وہ اپنی چاہت سے کچھ نہیں کرتے، وہ جو کرتے اللہ کی چاہت ہوتی ہے۔ یہ بات کیا معراج ہے جی، اللہ اکبر، وہ اللہ اپنی چاہت سے معراج پہ بھی جانا نہیں چاہتے تھے، یہ ان کی چاہت نہیں تھی کہ اللہ کے پاس جائے۔ اللہ نے دیکھا، اللہ نے دیکھا، کیا دیکھا، کیا دیکھا؟ یہ دیکھا کہ طائف میں میرے حبیب کو پتھر پڑے،
ابو طالب چلے گئے, خدیجہ جیسی رفیقہ حیات بھی ساتھ چھوڑ گئی. تنا ہو گیا یہ, تنا ہو گیا یہ. تو ما ودعک ربک وما قلی, تیرے رب نے تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا. آجا پیارے اوپر آجا, آجا آجا آجا. وہ بھی ان کی چاہت نہیں تھی, خدا کی چاہت تھی. ان کی چاہت نہیں تھی, ان کی کبھی کوئی چاہت ہی نہیں تھی. یہ اپنی خواہش نفس سے بولا بھی نہیں کرتے تھے, یہ وہی بولتے تھے جو اللہ چاہتا تھا. لا دو کوئی ایسا. ایک چاہت تھی, رب حب لی امتی, یا اللہ میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے. ہاں یہ چاہت تھی. یہ چاہت بھی اس چاہت کی وجہ سے تھی کہ یہ چاہنے والے بندے اللہ کو چاہیں, یہ چاہنے والے بندے صرف اللہ کو چاہیں. تو دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا, دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. میں آپ ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ایک معراج کی محفل میں ہی پچھلے کئی سال پہلے ملاقات ہوئی. میں ان سے کہہ رہا تھا, اس وقت وزیر تھے, میں نے ان سے کہا کہ کبھی آپ نے ایسا سنا ہے کہ سربراہ مملکت یا سربراہ حکومت اپنے وزیر کے سفر کا تذکرہ کرے؟ وزیر بتاتا ہے کہ سربراہ حکومت کہاں گیا تھا. بھائی اگر وزیر اعظم عمران خان کی تشریف لے جائیں گے تو اس کا بیان کرے گا دفتر خارجہ کہ وہ فلاں جگہ گئے, اس ملک کے 2 لوگوں سے ملاقات ہوئی, کیونکہ ان کا عہدہ بڑا ہے. میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ وزیر اعظم اپنے وزیر کے سفر کا بیان کر رہا. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ واحد قرآن میں سفر ہے کہ سفر کر رہے ہیں نبی, بیان کر رہے ہیں اللہ. سبحان اللہ. آپ لوگ نہیں سمجھے شاید, ماسک میں عقل بھی چھپ گئی کیا. یہ واحد سفر ہے کہ سفر کر رہا ہے نبی, بیان کر رہے اللہ. کہ پہلے تو بتا رہے کہ لے جانے والا کون تھا, پھر کہاں سے لے گیا, پھر کہاں تک لے گیا, پھر کیا کیا دکھایا, پھر کیا کچھ بتایا. یہ سب بتا رہے ہیں وہ جو اس پوری دنیا پہ قادر ہے, جس کی یہ بندے ہیں. بیان کر رہا ہے پروردگار, بندے کا سفر. تو سوچو بندہ کیا ہوگا, سوچو بندہ کیا ہوگا, سوچو بندہ کیا ہوگا. تو اگر کوئی محبت سے کہہ دیتا ہے میں اس بندے کا بندہ ہوں, تو خدا حقیقت وہ خدا پہ الزام نہیں ڈالتا. اس میں بندہ خدا, ہاں تو بندہ خدا ہوتا ہے, لیکن کیا بندہ ہوگا جس بندے کے بارے میں خدا بیان کر رہے ہیں. تو اگر کوئی بندہ مصطفیٰ بھی ہو گیا, یا عبد المصطفیٰ ہو گیا, عبد المصطفیٰ الازہری, عبد المصطفیٰ الازہری, تو کیا برائی آ گئی, کیونکہ یہ بندہ ہی ایسا ہے کہ اس کا بندہ بننا پڑتا ہے. بھائی عامر صاحب آپ کے کتنے بندے آنے, عامر صاحب پروگرام میں آپ کے کتنے بندے آنے, میرے بندے تھوڑی جو آنے. بندے تو سارے اللہ کے جن آنے, لیکن سب میرے بندے, کیونکہ میرا نام لکھوایا گیا ہے. بندہ بنایا, بندہ بنایا کس نے, بندہ بنایا کس نے, واہ واہ واہ, بندہ بنایا کس نے. تم تو گھاٹیوں میں پڑے ہوئے تھے جہالت کی, تمہیں تو بندہ بنا دیا, تمہیں تو اللہ کا بندہ بنا دیا. تو جس نے بندہ بنایا ہم اسی کے بندے, جس نے بندہ بنایا ہم اسی کے بندے. در حقیقت ہم خدا کے بندے, در حقیقت ہم خدا کے بندے, لیکن جس نے ہمیں خدا کا بندہ بنایا ہم اسی کے بندے. کیونکہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنو میں بنتے ہیں, بنو میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. یہ شعر پڑھتے ہوئے کسی کو پریشانی نہیں ہوتی, سب پڑھے ہوتے بڑے بڑے علماء. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنو میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا نے جس سے پیار کیا ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہائے ہائے, خوف نہ رکھ ذرا. معراج کا پیغام ہی یہی ہے کہ خدا کے بندے بن جاؤ. بھائی بہت اچھا جملہ آپ نے شہری صاحب, معراج کا پیغام ہی یہی ہے کہ خدا کے بندے بن جاؤ. یہ خدا کا بندہ تم سے کہہ رہا ہے کہ خدا کے بندے بن جاؤ. ایک خدا کا بندہ تم سے کہہ رہا ہے خدا کے بندے بن جاؤ. خدا کے لیے خدا کے بندے بن جاؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خدا کے لیے خدا کے بندے بن جاؤ. تو یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آپ اس میں پوری شرح صحیح مسلم میں جناب غلام رسول سعیدی صاحب نے, اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے, اس پورے باب کو باندھ کر یہی لکھا ہے کہ یہ سفر ترقیت امت کے لیے تھا, یہ ہمارے لیے تھا, آپ کے لیے تھا. اس میں جو مناظر دکھائے گئے جہنم کے تمثیلی مناظر تھے, دوزخ کے حقیقی مناظر تھے. انہوں نے کہا بھائی جہنم کے تمثیلی اور دوزخ کے حقیقی, دوزخ کے تمثیلی اور جنت کے حقیقی کیوں؟
जन्नत तो नहीं की है ना, जन्नत तो नहीं की है ना, तो जन्नत की तमसील क्यों दिखाएंगे, जन्नत की हकीकत दिखाएंगे। जब जन्नत में हजरत आदम जा सकते हैं तो हजरत खातम क्यों नहीं जा सकते। जब पहला जा सकता है तो आखिरी क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि जो आखिरी है वही तो पहला था, जो आखिरी है वही तो पहला था। मैं हमेशा अर्ज करता हूँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल ऐसी है जैसे रोटियां पकाई जा रही हों और सबसे पहली रोटी डलिया में सबसे आखिर में जाती है, सबसे पहली रोटी डलिया में सबसे आखिर में जाती है, सबसे आखिरी रोटी डलिया में सबसे पहले आती है, सबसे आखिरी रोटी डलिया में सबसे पहले आती है, पहले जो गई वो भी आप, आखिर में जाई वो भी आप। इसका मतलब पहली फिर कैसे गई, पहले तो आदम थे, नहीं, पहले आदम को बाद में बनाया, रसूल को पहले ऐलान कर दिया था कि तू नबी होगा। अभी खमीर आदम तैयार नहीं हो रहा था कि मोहम्मद मुस्तफा की नबूवत का ऐलान किया जा रहा था, तो पहली रोटी तो पक गई थी, भेजा आखिर में, भेजा आखिर में ताकि खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ हो सके, भेजा आखिर में ताकि अबू बकर का चेहरा लोग देख सके, भेजा आखिर में ताकि उमर फारूक को लोग जान सके कि मेरे बाद अगर किसी ने नबूवत पर डाका डालने की कोशिश की तो सबसे पहले अबू बकर आगे खड़ा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खत्म नबूवत पर डाका नहीं पड़ सकता, पहरेदार बहुत हैं, पहरेदार बहुत है, जिम्मेदार बहुत है, चौकीदार बहुत है, बहुत है, बहुत, एक नहीं है, एक नहीं है, बहुत है। अपने अपने मकाम पर हर फर्द खत्म नबूवत का पहरेदार है, अपने अपने मकाम। किसी को मनसब बड़ा दे दिया पहरेदारी का, किसी को छोटा दे दिया। सिपाही भी, फौज में सिपाही भी होता है, सिपाही भी होता है। कभी कभी सिपाही ऐसा काम कर जाता है जो लेफ्टिनेंट जनरल नहीं कर पाता, और कभी कभी लेफ्टिनेंट जनरल वो काम कर जाता है जो सिपाही नहीं कर पाता। हमारे 11 निशाने हैदरों में, 11 निशाने हैदरों में कौन कौन है, कैप्टन, मेजर, लांस नाइक, सिपाही, ये सब वो हैं जो फौज के अंदर उस सतह पर है कि जो बड़ी सतह नहीं है। लेकिन बड़ी सतह के लोग कौन होते हैं, जो प्लानिंग करके इनको भेजते हैं। तो बड़ी सतह के लोग थे अबू बकर, बड़ी सतह के लोग खुद। अच्छा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काब बिन अशरफ का सर मांगा, किसी बड़े साहबी का नाम नहीं आता उसमें, हजरत असलमी का आता है, इसी की उर्दाना उन्हीं ने था, प्लानिंग की थी साहबे कराम ने। तो जो प्लानिंग कर रहे होते अगर बड़े लोग हैं तो दर हकीकत निशान हैदर उन्हीं के सबब मिलता है, निशान हैदर उन्हीं के सबब मिलता है। उस बटालियन की कमांड कौन कर रहा था, उस बटालियन की कमांड कौन कर रहा था जिसमें कैप्टन सरवर शहीद हुए, उस बटालियन की कमांड कौन कर रहा था कि जहां पर हमारे राजा मेजर अजीज भट्टी शहीद हुए, राशिद मिनाज कैसे शहीद हुए, वो कौन सा नाला था, बीआरबी नहर थी, बीआरबी नहर की हिफाजत के लिए कि वहां से टैंक ना आ जाए, वहां से टैंक ना आ जाए। एक शख्स लड़ता रहा और वो नाश्ता करने की उम्मीद पर आए थे कि भारत से यहाँ आके नाश्ता करेंगे, उनको मिट्टी चटा के भेजा, पाकिस्तान आके नाश्ता नहीं कर सके, उनको मिट्टी चटा के भेजा। किसने, राजा अजीज भट्टी ने। राजा अजीज भट्टी की कमांड कौन कर रहा था, जो कर रहा था वो भी तो कोई चीज होगा, वो भी तो कोई चीज होगा। हर जगह पर पहरेदार, जब तक पहरेदार अपने किसी न किसी मकाम पर मौजूद हो, पहरेदारी कर रहा है। मैं इसलिए पाकिस्तान से मुतमईन हूँ, मैं इसलिए पाकिस्तान की हिफाजत से मुतमईन हूँ, इसलिए मुझे पता है मेरी अफवाज पाकिस्तान की पहरेदार से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल तक सब पाकिस्तान को बचाने के लिए दर पे है। इसलिए उम्मत से मुतमईन हूँ कि उम्मत का एक छोटे से छोटा उम्मती बड़े से बड़े आलिम तक खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। कौन निकाल सकता है 295 की आइन से? हिम्मत है तो आगे देख लो जब तक असेंबली में आमिर लियाकत है, और आमिर लियाकत जैसे बहुत है, अभी चुप पे खड़े हो जाएंगे तो कोई चीज निकल नहीं सकती। रसूल की मोहब्बत, रसूल से अकीदत, रसूल की नबूवत की हिफाजत, ये उम्मत का काम है और यही महराज का पैगाम है। महराज उरूज को कहते हैं, महराज उरूज क्या है रसूल का, रसूल का उरूज क्या है? कोई पूछे कि उरूज क्या है तो उरूज है खत्म नबूवत, खत्म नबूवत के 7वें आसमान पर बैतुल मामूर के तले टेक लगाए हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी आगे बढ़कर अपने बेटे को सीने से लगा के कहे कि तुम हम सब पर बाजी ले गए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना प्यारा नाम है मोहम्मद, कितना हसी नाम है, कितने खुशकिस्मत हैं हम कि रसूल की उम्मती हैं। कितना हमें नाज है सरकार कि आप हमारे आका हैं। कितना मैं उस दिन खुश हुआ था जब मैंने आपको देखा कि आप हम जैसे गुनहगारों पे पास भी तशरीफ ले आते,
ہم جو کہ ناکارہ بدکار گناہگار آپ ہمارے پاس بھی آ جاتے ہیں. ہمارے پاس کیوں آ جاتے ہیں آپ؟ ہم نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا. لیکن آپ اپنے ایک ہی امتی کو جانتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جو آپ کی محبت میں، آپ کی ناموس کے لیے، آپ کی تحفظ ختم نبوت کے لیے سرگرم ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں. آپ اس کو کبھی شاباش دینے جاتے، کبھی اس پر ناراض ہونے جاتے، لیکن آپ جاتے ہیں. آپ امتیوں کو تنہا نہیں چھوڑتے. جب آپ خواب میں تنہا نہیں چھوڑتے تو حشر کے میدان میں کیسے تنہا چھوڑ دیں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں مکرم صاحب سے گزارش کروں گا کہ اسی میں اپنا استغاثہ بھی پیش کریں، سلام بھی پیش کریں. ماشاء اللہ. اب چونکہ آپ نے جس پائے کی گفتگو کی ہے تو اب کلام کو جو انتخاب ہے وہ بھی اسی پائے کا ہونا چاہیے. میں جو ہوں وہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دو انتہائی بہت ہی بڑے شعراء کرام جن میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حامد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کی نعتوں کے 4-5 اشعار انشاءاللہ مل کے یہ بچے ہیں. یہ صاحب نے کیا نام بیٹا؟ مصعب ہے. مصعب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصعب بن عمیر وہ تھے جنہیں احد میں اسلام کا جھنڈا تھاما ہوا تھا. تو ان سے ہی میں نے متاثر ہو کر ان کی شخصیت کو پڑھ کے جب یہ پیدا ہونے والے تھے میری حاضری ہوئی تھی تو آپ کو پتا ہے وہ نبی کریم سے مشابہ تھے. جی اسے جب ان کی شہادت ہوئی تو لوگوں نے کہا شاید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. جی اور یہ فصیح بھی ہیں. یہ بھی ہمارے دفتر کے ایک ہمارے ساتھی تھے، وہ انتقال ہو گیا جوانی میں ہی ان کا. مکرم بھائی جی آپ سے انشاءاللہ ہم سنیں گے اور بھرپور سنیں گے. لیکن مجھے کہا جا رہا ہے حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد انشاءاللہ. اس کے بعد یہ محفل جس جگہ پہ ڈاکٹر صاحب نے چھوڑ زندگی گھومتی ہے. ابھی وقفہ یہاں ہے، پھر وقفہ اس دنیا میں، وقفے کے بعد ملیں گے حشر کے میدان. انشاءاللہ. سبحان اللہ.